بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نواقض الوضوء ينتقض الوضوء بالبول والغائط وخروج الريح والنوم وكل ما يزيل الأكل والاستحاضة القليلة والمتوسطة بل والكبيرة والجنابة إلى آخر۔ کیفیت وضو بیان ہو گئی مع الدلیل، شرائط وضو بھی بیان ہو گئے مع الادلہ۔ آج شروع فرما رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک ہی درس میں مکمل ہوں گے، وہ ہیں نواقض الوضو، کہ وضو کرنے کے بعد کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ سرزد ہو جائیں تو انسان کا وضو ختم ہو جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے نواقض وضو۔ یعنی گزشتہ درس میں تھی شرائط صحت وضو، کہ اگر وہ منہ کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا، سر اور پاؤں کے مسح ان شرائط کے ساتھ ہوں گے تو وضو صحیح ہوگا، وَإِلَّا فَلَا۔ آج کا درس یہ ہے کہ ایک آدمی نے وضو کیا تمام شرائط کے ساتھ، وضو اس کا بالکل درست تھا، وضو کرنے کے بعد پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ سرزد ہو گئیں تو اس سے وہ وضو ختم ہو جائے گا اور اس کے لیے دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ ان کو کہا جاتا ہے نواقض وضو۔ مثلا انسان نے وضو کیا ہوا تھا، بعد میں اس نے پیشاب کر لیا، یقیناً وہ وضو ختم نیا کرنا ہوگا۔ والغائط، پاخانہ یا ہوا خارج ہو گئی یا اس کو نیند آ گئی، الی آخر ہی، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو ہو گئے حکم، پھر وہی سوال ہوگا کہ جناب دلیل، تو جواب یہی ہوگا کہ ہم بغیر دلیل کے کوئی بات کرتے ہی نہیں ہیں، ہر حکم پر دلیل ہمارے پاس موجود ہے اور وہ ادلہ تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں، بالکل آسان۔ نواقض الوضو ينتقض الوضو، وضو منتقض ہو جاتا ہے، یہ مراد کیا؟ یعنی ختم ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ نمبر 1 بول پیشاب سے، نمبر 2 غائط سے پاخانے سے، نمبر 3 ہوا کا خارج ہو جانا، نمبر 4 نیند آ جانا، نمبر 5 ہر وہ چیز جس سے انسان کا عقل ختم ہو جائے، جیسے بندے مست ہو جاتے ہیں یا نشے میں چلے جاتے ہیں الی آخر ہی۔ اسی طرح استحاضہ، چاہے وہ قلیلہ ہو، چاہے متوسطہ ہو، چاہے وہ کثیرہ ہو، اور آخری آ جائے گا الجنابہ، کہ انسان مجنب ہو جائے، کہ جس پر غسل واجب ہوتا ہے۔ یہ سارے ہو گئے نواقض وضو۔ وفی حکم البول البلل المشتبہ قبل الاستبراء، اگر انسان نے پیشاب کیا یا مجنب ہوا تھا، استبراء کر لیا ہے اور بعد میں کوئی پانی کی تری محسوس ہوتی ہے تو اس پر کوئی حکم نہیں ہوگا، لیکن اگر استبراء نہیں کیا تو قبل الاستبراء اگر کوئی تری اس کو محسوس ہوتی ہے اعلی تناسل میں تو وہ بول کے پیشاب کے حکم میں ہے، اس پر بھی دلیل قائم کرتے ہیں۔ والمستند فی ذالک، توجہ میری جان، فرماتے ہیں ہر حکم پر دلیل کیا ہے کہ یہ نواقض ہیں۔ فرماتے ہیں امل انتقاض بالاربعۃ الاولی، جہاں تک ہے پہلے 4 نواقض، پہلے 4 کون سے ہیں؟ پیشاب، پاخانہ، ہوا کا خارج ہونا اور نیند۔
یہ 4 چیزیں وضو کو باطل کر دیتی ہیں، یہ نواقض وضو میں سے ہیں۔ دلیل فَمُتَسَالَمٌ عَلَيْهِ، ایک تو یہ ہے کہ تمام فقہا بزرگان کا اس پر اتفاق ہے۔ نمبر 2 وَيُسْتَفَادُ مِن صحیحۃ زرارہ، روایت صحیحہ موجود ہے جناب زرارہ کی، کہتا ہے قلت لأبی جعفر و ابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہم السلام کی خدمت میں عرض کیا، ما ينقض الوضوء، جناب کون سی چیز وضو کو ختم کر دیتی ہے، توڑ دیتی ہے، اس کے لیے مبطل ہے؟ فقالا، دونوں بزرگواروں نے میرے سوال میں ایک ہی جواب دیا، فرماتے ہیں ما یخرج من طرفیک الاسفلین، جو کچھ تمہاری نیچے سے خارج ہو، نیچے سے مراد کیا، یعنی چاہے اگلی شرمگاہ سے چاہے پچھلی شرمگاہ سے، آگے پھر بیان بھی فرمایا من الذکر والدبر، چاہے وہ اعلی تناسل سے خارج ہو چاہے وہ پچھلی شرمگاہ دبر سے ہو، کیا خارج ہو؟ من الغائط، چاہے پاخانہ ہو، والبول، چاہے پیشاب ہو، او منی، یا منی ہو، او ریح، یا ہوا خارج ہو، یہ والنوم، اور نیند، حتی یذہب العقل، حتیٰ کہ وہ عقل پر غالب آ جائے، وغیرہ من الاخبار الکثیرہ۔ خوب، ان کا انداز یہی ہے کہ بات لمبی نہیں کرتے۔ اب اس حدیث مبارکہ سے چونکہ یہ صحیح ہے تو بڑے آسانی سے ہم واضح الفاظ میں حکم کر سکتے ہیں کہ بول بھی نواقض وضو میں سے ہے، غائط بھی ہے، چونکہ سب کا ذکر آ گیا، منی کا بھی آ گیا، ریح کا بھی آ گیا، اور نیند کا بھی آ گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ 5واں نمبر تھا کل ما یضیر العقل، ہر وہ شے جو عقل کو زائل کرنے والی ہو کہ انسان اپنے اس ہوش میں نہ رہے۔ اما الانتقاض بما یضیر العقل، بندہ وضو میں تھا لیکن کچھ ایسا ہوا کہ وہ اپنا عقل کھو بیٹھا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یعنی اس کا عقل کام نہیں کر رہا کسی وجہ سے، یہ نواقض میں سے ہے۔ دلیل فامر متسالم علیہ، نمبر 1 تمام بزرگان فقہا کا اس پر کہ ہر وہ شے جو مزیل عقل ہوتی ہے وہ ناقض وضو بھی ہے۔ وَيُمْكِنُ أَن يُسْتَفَادَ مِن ذَيْلِ الصَّحِيحَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، اور پھر آپ دیکھیں اوپر روایت کے الفاظ کیا تھے، وَالنَّوْمُ حَتَّى يُذْهِبَ الْعَقْلَ، اذہاب عقل کی بات آئی تھی نا کہ اگر نیند جو مذہب عقل ہو تو اس کا مطلب ہے جو چیز بھی مذہب عقل ہوگی وہ نواقض وضو میں شمار ہوگی، تو پس مزیل عقل کا نواقض سے ہونا بھی بالدلیل ثابت ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اما الانتقاض بالاستحاضۃ القلیلہ، خواتین کو جو خون آتا ہے 3 قسم کا، ایک کو استحاضہ کہا جاتا ہے، ایک کو حیض کہا جاتا ہے، ایک کو نفاس۔ پھر جو استحاضہ ہے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک استحاضہ قلیلہ، پھر استحاضہ متوسطہ، پھر استحاضہ کثیرہ۔ فرماتے ہیں اما الانتقاض بالاستحاضۃ القلیلہ، یہ کہنا کہ خاتون باوضو تھی لیکن اس کو خون استحاضہ شروع ہو گیا لیکن تھا قلیلہ، تو اس سے اس کا وضو ختم ہو جائے گا۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں دلیل موجود ہے، دلیل ہے لصحیحۃ معاویہ بن عمار، روایت معاویہ بن عمار، روایت صحیح ہے سند کے لحاظ سے، عن ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا وَإِن كَانَ الدَّمُّ لَا يَسْكُبُ الْكُرْسُفَا، اگر خاتون کو خون شروع ہو گیا
لیکن لا یشکب القرصفا، یعنی اس نے اپنی شرمگاہ پر جو اپنے کپڑوں کو بچانے کے لیے روئی شوئی رکھی ہوتی ہے، اگر وہ اس میں ثاقب یعنی اس کے اوپر لگتا ہے، اس کے اندر تک سرایت نہیں کرتا، تو یہ ہو جائے گی کلیلہ والی۔ توضعت، یہ وضو بھی کرے گی، ودخلت المسجد، مسجد میں داخل ہو سکتی ہے، وصلت کل صلاۃ، اور ہر نماز کو پڑھے گی، البتہ بے وضو، یعنی اس کا حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے ایک وضو کرے گی۔ تو ہر نماز کے لیے وضو کا مطلب یہ ہوا کہ وہ استحاضہ کلیلہ ناقض وضو تھا، تب تو اس کو ہر نماز کے لیے ایک نیا وضو کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ دلیل۔ اما الانتقال بالاستحاضۃ المتوسطہ، اچھا جی، یہ تو تھی کہ جس کو تھوڑا سا آیا تھا وہ اندر تک سرایت بھی نہیں کیا تھا، تو اس کے لیے حکم تھا۔ لیکن اگر استحاضہ متوسطہ ہو کہ وہ خون جو اس کی روئی کے یا جو اس نے رکھا ہے اس کے اندر تک بھی سرایت کر جائے، یعنی نسبتاً اس سے زیادہ ہو، یہ نواقض میں سے ہے، فرماتے ہیں بالکل۔ دلیل روایت موثقہ سماع، یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہو۔ کیسے؟ یہ روایت موثقہ یہ ہے، معصوم نے فرمایا المستحاضۃ، کہ جس خاتون کو خون استحاضہ آ رہا ہے، اذا ثقب الدم القرصفا اغتسلت لکل صلاتین وللفجر غسلا، وَإِن لَمْ يَجْرِ الدَّمُ الْقُرْصُفَا فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ لِكُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً وَالْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، کہ یہ جو استحاضہ والی عورت کہ اذا ثقب الدم القرصفا، کہ اگر خون اس کو اتنا ہے، قرصف یعنی وہ جو روئی جو اس نے چیز رکھی ہے، اگر وہ اس کے اندر تک سرایت کر جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ہر اغتسلت لکل صلاتین، ہر دو نمازوں یعنی ظہر و عصر کے لیے علیحدہ غسل کرے گی، مغرب و عشاء کے لیے علیحدہ غسل کرے گی، وللفجر، اور نماز صبح کے لیے علیحدہ غسل کرے گی۔ وَإِن لَمْ يَجْرِ الدَّمُ الْقُرْصُفَا، لیکن اگر وہ خون اسی روئی کے اندر رہا، اس سے تجاوز نہیں کیا، یعنی باہر نہیں نکلا، فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ لِكُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً، تو اس پر واجب ہوگا کہ پورے دن کے لیے ایک غسل کرے، لیکن ہر نماز کے لیے وضو کرے۔ تو پہلی ہو جائے گی جس نے ہر دو نمازوں کے لیے غسل کرنا ہے، اور یعنی اس کے لیے وہ بن جائے گی کثیرہ یا کبیرہ۔ یہ دوسری جس کو ایک غسل کرنا ہے وہ ہو جائے گی متوسط۔ فرماتے ہیں اما المستحاضۃ الکبیرہ، لیکن وہ خاتون جو استحاضہ ہے کبیرہ والی ہے، فَيُمْكِنُ الْقَوْلُ بِعَدَمِ وُجُوبِ الْوُضُوءِ فِي حَقِّهَا بَلْ عَلَيْهَا الْغُسْلُ 3 مرات فقط۔ فرماتے ہیں ممکن ہم یہ کہیں کہ جو استحاضہ کلیلہ والی ہے اس نے بھی ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہے، جو متوسطہ ہے جس نے صرف ایک غسل کرنا ہے اس نے بھی ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہے، لیکن وہ جو مستحاضہ کبیرہ یعنی جس کا استحاضہ تیسری قسم کا ہے، ممکن ہے ہم کہیں کہ اس کا وضو کرنا نماز کے لیے واجب نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر 3 غسل تو ہیں، ایک اس نے کرنا ہے صبح کے لیے، ایک کرنا ہے ظہر و عصر کے لیے، اور ایک کرنا ہے مغرب و عشاء کے لیے۔ کما تدل بوضوح علی ذلک الموثقہ، یہ بھی جو ہم نے پڑھی ہے موثقہ سماع، وہ بھی یہی کہتی ہے کیا، اغتسلت لکل صلاتین وللفجر غسلا، فقط غسل کی بات ہوئی، آگے وضو کی بات نہیں ہوئی۔ لیکن جو بعد والی تھی جو متوسطہ اس کے علیحدہ تھا لکل یوم مرۃ والوضو لکل صلاۃ، جبکہ اس کے لیے نہیں تھی۔ واضح ہے۔ حل ينتقض وضوها باستحاضتها، جس خاتون کا خون استحاضہ کبیرہ ہو کثیرہ ہو، تو کیا اس سے اس کا وضو ختم ہو جائے گا؟
فرماتے ہیں لا یبعد ذالک، بعید نہیں کہ بالکل یہ استعاذہ کثیرہ بھی نواقص میں سے ہے۔ کیوں؟ تمسکن بالاولویہ، کہ بھائی جب استعاذہ قلیلہ نواقص میں سے ہے، متوسطہ نواقص میں سے ہے، تو پھر کبیرہ بہتریکن اولا نواقص میں سے ہونا چاہیے۔ فَإِنَّ الْقَلِيلَةَ وَالْمُتَوَسِّطَةَ إِذَا كَانَتْ نَاقِضَةً فَبِالْأَوْلَى الْكَبِيرَةُ، بس جب قلیلہ اور متوسطہ ناقض ہے تو بہتریکن اولا کبیرہ ہے، ختم۔ بس فرق اتنا ہے، لا غایتہ لا یجب علیہ الوضوء، البتہ اتنا فرق ہے کہ جو کبیرہ ہوگی اس پر ہر نماز کے لیے علیحدہ سے وضو واجب نہ ہوگا۔ کیوں؟ لِإِجْزَاءِ الْغُسْلِ عَنْ ذَلِكَ، کہ اس کا وہی غسل نمازوں کے لیے مجزی ہوگا۔ کیوں؟ صبح کے لیے اس نے غسل کرنا ہے پورا، ظہرین کے لیے اس نے پورا غسل کرنا ہے، اس کے بعد مغربین کے لیے بھی اس نے غسل کرنا ہے، تو بس یہی غسل کافی ہے۔ جیسے قلیلہ اور متوسطہ نے ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کرنا تھا، اس کو شاید وضو کی ضرورت نہ ہو۔ یہ بات ختم ہوگی۔ پھر آگے تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں، ایک قدم، کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْإِحْتِيَاطُ بِفِعْلِهِ، اگرچہ احتیاط یہ ہے کہ وضو بھی کیا جائے، یعنی وہ ہر نماز کے لیے جہاں اس نے 3 غسل کرنے ہیں وضو بھی کرے۔ کیوں؟ وَإِنْ كَانَ الْإِحْتِيَاطُ بِفِعْلِهِ، اگرچہ احتیاط کس میں؟ بفعل الوضو، یعنی وضو کرنے میں احتیاط، یہ امر مناسب ہے، کہ مناسب ہے کے ساتھ آگے فرماتے ہیں مناسب بھی نہیں بل لازماً، بلکہ میں چاہوں گا کہ وہ ساتھ ساتھ وضو بھی ضرور کرے۔ کیوں؟ تحفظا من مخالفت المشہور القائل بذلک، چونکہ مشہور صرف غسل کو کافی نہیں سمجھتے، وہ ساتھ ہر نماز کے لیے وضو کو بھی لازم سمجھتے ہیں، تو مخالفت مشہور سے محفوظ رہنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم بھی اسی کے قائل ہو جائیں۔ ختم۔ آپ نے نواقض وضو میں سے شمار کیا ہے خروج منی کو، دلیل فرماتے ہیں دلیل موجود ہے۔ اما الانتقاض بخروج المنی، کہ منی خارج ہو جائے تو اس سے وضو ختم ہو جاتا ہے، یعنی خروج منی نواقض وضو میں سے ہے۔ دلیل لصحیحۃ ضرارۃ السابقہ، ایک تو یہ جو پہلی ہم نے پڑھی تھی جس میں 4 تھی، اس میں تھا من الغائط والبول او منی اوری، وہاں پر بھی باقاعدہ روایت صحیحہ میں منی کا ذکر موجود تھا کہ منی کے خارج ہونے سے وضو ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اما الانتقال بالجماع، اب انہوں نے کہا تھا نا کہ جنابت، یہ بھی نواقض جنابت، غسل جنابت واجب ہونے کے لیے منی کا نکلنا کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ اگر دخول ہو جائے فی القبل بقدر الاشواط تو بس انسان مجرم شمار ہوتا ہے اور اس پر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے۔ تو اما الانتقال بالجماع، اب یہ کہنا کہ جماع سے منی خارج ہو یا نہ ہو، اگر ایک شخص نے اپنی بیوی سے جماع کیا تو اس کا وضو ختم ہو گیا، جماع کا ناقض ہونا اس کے نواقض وضو سے ہونے پر دلیل فرماتے ہیں موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ لصحیحۃ ابی مریم، یہ روایت صحیحہ ہے ابو مریم کی۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے قلت لابی جعفر علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا، ما تقول فی الرجل، جناب اس شخص کے بارے میں جناب کا کیا فرمان ہے؟ کون شخص ہے؟ یتوضأ، جو وضو کرتا ہے، ثم یدعو جاریتہ، پھر اپنی لونڈی کو بلاتا ہے، فتاخذ بیدہ، اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، حتی ینتہی الی المسجد، ہاتھ پکڑ کر مسجد میں پہنچ جاتا ہے، فإن من عندنا
ہمارے ہی دوستان میں سے، ہمارے ہی حلقہ احباب میں سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کو ہاتھ پکڑ کر لے جانا یہ ملامس ہے۔ وہ جو قرآن کہتے ہیں او لامستم النساء، کہ یہ ہاتھ پکڑ کر جانا یہ لامستم النساء کا مصداق ہے، لہذا اس کا وضو ختم ہو گیا۔ لامستم، اس نے بس ہاتھ پکڑ لیا، یہ بھی لامستم النساء کا مصداق بن جائے گا۔ امام نے فرمایا لا واللہ، نا اللہ قسم ایسا نہیں ہے، ما بذالک باس، خالی ہاتھ پکڑ کر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ربما فعلتو، ایسے کام تو ہم نے بھی بسا اوقات کیے ہیں۔ فرماتے ہیں وما یغنا بہذا، یہ جو آیت مجیدہ ہے او لامستم النساء، یہ لامستم النساء، اس سے جو مراد ہے وہ ہے المواقع فی الفراج، یعنی اس کی اگلی شرمگاہ میں دخول کرنا۔ جب لامستم النساء آئے گا تو پھر بھی وضو کرنا ہے۔ وہ آیت وضو میں یہی تھا، ٹھیک ہو گیا۔ آخر میں آپ نے ایک اور حکم لگایا کہ ان برر المشتبہ قبل الاستبراء، کہ استبراء سے پہلے اگر کوئی تری آپ کی اگلی شرمگاہ سے نکلتی ہے تو وہ بے حکم البول ہے۔ استبراء کے بعد نا، استبراء سے پہلے، استبراء سے پہلے نکلنے والی تری کا حکم بول میں ہونا، کہ جیسے بول نجس ہوتا ہے وہ بھی نجس ہوگی، جیسے بول ناقض وضو میں سے وہ بھی ناقض وضو میں سے ہوگا۔ آخری دلیل فرماتے ہیں فَلِلرِّوَایَاتِ الحاکمہ بانتقاض الطہارۃ او ببولیۃ المشتبہ، فرماتے پاس ہمارے پاس روایات موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس سے طہارت ختم ہو جاتی ہے، یا جو تری مشتبہ ہوتی ہے یعنی روایات یا تو یوں کہتی ہیں کہ یہ باقاعدہ نواقض وضو میں سے ہے، یا روایات وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مشتبہ ہے یہ بھی بول ہے، تو دونوں صورتوں میں ناقض ہو گیا۔ مثلا روایت صحیح ہے محمد ابن مسلم، منطوق اور ہے اس کا مفہوم، آگے بتاتے ہیں منطوق کیا ہے۔ کہتے ہیں قلت لأبی جعفر، میں نے امام محمد باقر خدمت عرض کی، رجل بالا، ایک شخص نے پیشاب کیا، ولم یکن معہ ماء، اس کے پاس پانی بھی نہیں تھا۔ امام نے فرمایا یعصر اصل ذکرہ الی طرفہ ثلاث اثرات، اس کو چاہیے کہ اپنا جو آلہ تناسل ہے، جو اگلی شرمگاہ ہے، اس کو اصل یعنی جڑ سے لے کر اس کے سرے تک 3 دفعہ اس کو جیسے کہتے ہیں نا نچوڑے، یوں کھینچنا، وَيَنْطُرُ طَرَفًا، اور پھر اس کے سرے کو لاتر مانا ہوگا یعنی اس کو جھٹکا دے تاکہ کوئی اس میں بول پیشاب کا ذرہ ہے تو وہ خارج ہو جائے۔ فَإِن، جب یہ کام کر لیا، فَإِن خَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ، اب اس کام کرنے کے بعد بھی اگر کوئی چیز خارج ہوتی ہے، فَلَيْسَ مِنَ الْبَوْلِ، وہ بول نہیں ہے۔ یہ منطوق ہو گیا۔ مفہوم کیا ہوگا کہ اگر ایسا کرنے سے پہلے اگر کچھ خارج ہوا تو اس کا مطلب ہے وہ حکم بول میں ہوگا۔ خوب، فَلَيْسَ مِنَ الْبَوْلِ، اگر یہ کرنے کے بعد کوئی چیز نکلتی ہے تو وہ پیشاب نہیں ہے۔ ہاں وَلَكِنَّهُ مِنَ الْحَبَائِلِ، حبائل جن مراد کیا کہ وہ ایسے کوئی تری نما چیز جیسے انسان کی ہڈیوں سے یا رگوں سے کوئی ہلکی چیز نکلتی ہے کہ جو پانی مائل ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ اس قسم کی چیز ہوگی، کم از کم پیشاب یقیناً نہیں ہوگا۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ